طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے صدیق کا ایک معنی لکھا ہے. صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ یشاہد الحقائق، وہ انسان جو اس کائنات کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا نا، نور ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ملکوت یعنی اس کائنات کی حقیقتیں، اس کائنات کے اسرار، اس کائنات کا باطن. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت مشاہدہ کروا دیے. یہ ہے صدیق. صدیق ابراہیم ہے. صدیق کون ہے؟ انبیاء صدیق ہیں، مقام صداقت پہ فائز ہیں. یعنی تو فاطمہ صدیقہ ہے، یوں سمجھیں کہ فاطمہ کا مرتبہ کہاں جا کے ملتا ہے. اس لیے ہماری بعض روایات میں ہے کہ یہ بات دلائل کے ساتھ بھی ثابت ہے، کیونکہ یہ ہستیاں پیغمبر کے نور کا جز ہیں، پیغمبر کا جز ہیں. اس لیے پیغمبر کے علاوہ یہ تمام تر انبیاء سے اوصاف میں افضل ہیں. انبیاء کے اوصاف اپنی جگہ پر، درود السلام ذات مقدسہ پر، تو حتیٰ یہ ہستیاں بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. تو یہ جو روایت ہے امام عسکری علیہ السلام کی، نحن حجت علی المخلوق، ہم خدا کی مخلوق پر حجت ہیں. والفاطمہ حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت. اللہ اکبر. حجت بمعنی دلیل ہے. اللہ کی ربوبیت کی دلیل ساری کائنات میں ہم ہیں، اور ہمیں اللہ نے حجت قرار دیا ہے اپنی، اور فاطمہ ہم پر حجت ہے. سبحان اللہ. تو غارت جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اللہ صاحب، جب بھی یہ تاریخ، جیسے ہم ان شخصیات کی جو فضیلت ہے وہ جب ہم سنتے ہیں تو وہیں پہ تاریخ میں جو ملاوٹ ہے یا تاریخ میں جو ایسی فضیلتوں کو کم کرنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ جاری، یا اس کے بعد آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ کتنے عرصے بعد پھر اس قسم کی روایات آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی روایات جو ہے وہ گھڑی گئی. اور اس معاشرے میں میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑا سا غور کہ جہاں پر بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ ایک توہین سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر بیٹی کی اتنی فضیلت اور اس سارے اندھیرے میں جو روشنی دکھائی جا رہی تھی وہ، اور جو فضیلتیں کم کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ، اس قسم کی یعنی روایات. تو یہ کیا وجہ تھی کہ اس قسم کی روایات کو گھڑا گیا؟ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تاریخ کے حقائق بہت تلخ ہیں، اور امت میں جو ابھی مشکلات موجود ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان ساری باتوں کے ساتھ ہیں. کہ میں عرض کروں کہ بالکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر شاید کہا جائے کہ ابھی تک اہل بیت علیہم السلام جو ہے ان کو کارنر کر دیا گیا. اگر امت فائدہ اٹھاتی تو امت کا ہی فائدہ تھا. چراغ اگر روشن ہو، نورانی ہو، میرے گھر میں ہو، میں اس سے فائدہ نہ حاصل کروں تو وہ میرا ہی نقصان ہے، اس چراغ کا تو نقصان نہیں ہے. تو بہرحال تاریخ کے یہ سارے تلخ چیزیں ہیں. اس حوالے سے میں ایک بات ساری امت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، رائے جو ہے وہ آرا جس مکتب کی بھی، جس اسکول کی بھی ہیں، وہ اپنی رائے کو رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا حل صرف ایک ہے کہ اس کا علمی جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے، کنورسیشن کی جائے، ڈائلاگ ہے اس کا حل. جی تو اس کے ساتھ لیکن ایک پہلو جو ہے، ان کی عظمت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے اپنے کردار میں، حتیٰ ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں وہ ان کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، تو ہم معصوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی اس لفظ میں بھی اہل بیت میں کوئی عیب نہیں نظر آتا سب کے لیے.
یعنی امت کے سارے افراد کے لیے اہل بیت میں کوئی عیب نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک، یعنی اس کتاب میں نہ کوئی ریب ہے نہ کوئی عیب ہے. تو یہ بے شک، کتاب اس کا مطلب ہے معصوم ہے. بالکل صحیح، جب ہدایت معصوم ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے ہادی بھی معصوم ہو. واہ واہ! بالکل صحیح، یعنی اگر ہدایت معصوم ہے تو ہادی بھی معصوم ہو تاکہ نظام ہدایت پرفیکٹ ہو، کامل ہو، مکمل ہو. اگر ماشاء اللہ، کہیں ایک جگہ بھی جھول آ جائے تو اللہ کی ہدایت کا نظام جو ہے وہ تو پھر اس پہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بالکل، لہذا وہ جو ہستیاں قرآن کریم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق لا ریب ہیں، بے عیب ہیں، وہ یہی ہستیاں پیغمبر اکرم ہیں اور آپ کے بعد آپ کی جو فطرت طاہرہ ہے. ہوں، اگلی جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہوں، تاریخ سے ہٹ کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تاریخ میں اب حکمرانوں کا مطلب عمل دخل رہا ہے اس کو مرتب کروانے میں. اور ہوں، یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ جعلی حدیثوں کا اتنا بڑا بازار گرم تھا. کیا یہ نتیجتاً یہ تو سارے ہی قائل اور ہیں. اللہ صاحب یہ کب سے اس کا آغاز ہوا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد شروع ہو گیا؟ کیونکہ ایک آپ کا پروگرام بھی ہوا کرتا تھا حدیث شناسی، جی 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 جی. تو اس حوالے سے بہرحال آپ سے وہ فائدہ بحث مفصل ہے، کریں. لیکن میں عرض جی، کروں گا کہ دین تو ایک ہی ہے سارے مسلمانوں کا. اصل میں صحیح، آبزرویشن کی اینک مختلف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کا جو اینگل ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. ہوں، ایک بنیادی جو فرق ہے بہرحال برادران اہل سنت دین کی ساری حقیقت کو پیغمبر کے بعد اصحاب سے جو ہے وہ تو لہٰذا یہ اصحاب کا سکول ہے. اس میں بالکل، ہماری خیال میں علمی طور پہ بہت سارے مسائل ہیں کہ سارے اصحاب سے آپ دین جو ہے وہ لینے میں کیا مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ علمی بحثیں ہیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر اکرم کے علم کے، نبی اکرم کی خصوصیات کے، آپ کی سیرت کے وارث جو ہیں اہل بیت ہیں. اس دروازے پہ تو نقص بھی نہیں ہے، عیب بھی نہیں ہے. بالکل، جب بالکل صحیح، نقص اور عیب نہیں ہے یہاں پر تو آپ بالکل، دین کی ہر چیز یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ہوں، شک ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے نہ کردار میں نہ ان کی ذات میں آپ کو کوئی چیز عیب والی نظر نہیں آتی. تو بالکل، نتیجتاً اہل بیت ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جو بات میں نے عرض کی کہ ہدایت معصوم ہے تو پس ہادی بھی معصوم ہو. معصوم بالکل کے بعد صحیح، معصوم ہی ہو محور. ٹھیک ہے جی. وہ چاہے موجود ہو چاہے غائب ہو، اسی کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں. تو ہوں، یہاں پہ البتہ ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے. جب ہم بسم اللہ، سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت کے حوالے سے کچھ پہلو ہیں جو کلی ہیں، قیامت تک کے لیے کلی ہیں. ہوں، کچھ کا تعلق جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ ہے، وہ اس زمانے کے حساب اور حالات اور کلچر اور یا بعض اور تقاضوں کے حساب سے ہیں. مثلا فرض کریں ہوں، ہر زمانے میں کھانے پینے کے، رہائش کے، اٹھنے بیٹھنے کے، آداب کے سٹائل جو ہے وہ ہر معاشرے کے مختلف رہے ہیں، اب بھی ہیں. اب مثلا فرض کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جوتا کیسا پہنتے تھے، وہ چپل کیسی پہنتے تھے، لباس کا کیا سٹائل کیا تھا، وہ آپ یہاں مثلا برطانیہ جیسے موسم میں آپ نہیں استعمال کر سکتے. اس کا تعلق صحیح، جو ہے وہ زمانے کے حالات کے ساتھ ہے. سیدہ جو ہے ہوں، وہ مثلا گھر میں ہوں، چکی پیستی تھیں اور اس طرح جو ہے گھر کے کام کاج کرتی تھیں. امیر المومنین آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو ہوں، اس سے کلی ہمیں کیا لینا چاہیے؟ کلی قانون یہ ہے کہ زندگی سادہ ہو. یہ بالکل نہیں کہ صحیح، ہماری بچیاں بھی آج چکی پیسیں، گندم گھر ہوں، میں آئے وہ چکی پیسیں پھر ضرور
بیوی کی سیرت پہ عمل کرنا، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، زندگی کو سادہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین گھر کی صفائی ستھرائی میں، گھر کے اور کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، تو یعنی علی سے بڑا کوئی ہے کوئی، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ عمومی طور پہ تو پیغمبر نے آپ دونوں کی شادی کے بعد گھر کے امور جو ہے وہ تقسیم کر دیے، فرمایا بیٹا فاطمہ گھر کے اندر کے کام آپ کے ہیں میرے بیٹا، اور علی آپ کے گھر کے باہر کے کام ہیں۔ تو اس پہ بی بی اتنی خوش ہوئی جس کی حد نہیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے بعض کام مولا علی جان انجام دیتے تھے، اور بعض گھر کے بعد باہر کے امور، بعض امور جو ہے جب امیر المومنین خصوصاً مدینے کی زندگی تو آپ کو پتہ ہے جنگوں میں اور اس طرح کے معاملات میں تھے، تو پانی جو ہے مشکیزہ اور یہ سارے بعض چیزیں گھر سے باہر کی ہوتی تھی، تو یہ بی بی انجام دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ہو کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو واقع جو ہے وہ سکون فراہم کریں، اور یہی وہ اصول ہے جو جعل بینکم مودۃ ورحمہ، قرآن فرماتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ سیدہ کی زندگی سے یہ اصول سیکھنے والا ہے کہ میاں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایسے ہوں ایک دوسرے کے عاشق کہ حسنین جیسے بچوں کی تربیت کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین معذرت کہ ابھی تک نمبر نہیں لگ پائے، شاید پروڈیوسر صاحب بھول گئے، میں دوبارہ ان کو یاد دلاؤں گا۔ ناظرین اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے بھائی آپ کے لیے نمبر لگا دیتے ہیں، تقریباً 20-25 منٹ ہی رہ گئے ہمارے پاس۔ اچھا علامہ صاحب، ایک جیسے ان ایام میں یا کوئی بھی شہادت ولادت کے دن ہوتے ہیں، ہم اسی شخصیت کے ساتھ عقیدت کا، مودت کا، محبت کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے یقیناً۔ لیکن جو پہلو ہے آگے سیکھنے کا، جیسے آپ نے سادگی کی بات بتائی کہ ٹھیک ہے ان دنوں چکی تو نہیں کوئی بھی پیستا، لیکن جو سادہ زندگی ہے، اور پھر ساتھ اگر ہم ملا لیں حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کی بھی ساتھ جو معاونت تھی، اور پھر پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو سلوک تھا حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا سے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ تو لیجیے ناظرین، نمبر آپ کی اسکرین پر آ گئے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک میسج جو ملنا چاہیے، جو ہم نے اپنی ذاتی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کرام سے بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس وہ انہی کا کام تھا، ہمیں تو کوئی ایسا میسج، یا ہم تو کسی اس دائرے میں نہیں آتے کہ ہمارے اوپر وہ احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے، جی ہم کہاں اور وہ کہاں، کچھ اس قسم کے ایکسکیوزز ہم ڈھونڈتے ہیں علامہ صاحب، اس پر آپ میں آپ کی خدمت میں، بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا۔ 3 خواتین ہیں جو سیدہ کے گھر میں رہی ہیں، جناب فضہ ہیں، جناب ام ایمن ہیں، جناب اسماء بنت امیس ہیں۔ یعنی کیسے بیوی نے یہ معصوم تو نہیں تھیں، لیکن اتنا ان کا رتبہ بلند تھا۔ میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ بی بی فضہ سلام رضی اللہ تعالی عنہا، بہرحال ان کا مقام بہرحال تاریخ میں لکھا ہے کہ زندگی کے آخری چند سال جو ہے سوائے قرآن کی جی گفتگو علامہ صاحب، میں کال لے لوں آپ کی اجازت سے، اور مجھے جی لگ رہا ہے جناب علامہ سید فدا حسن بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی ماشاء اللہ، جی مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کو دیکھ رہے ہیں سے، ماشاء اللہ خدا کا شکر ہے کہ الحمدللہ بے شک سلامتی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور آج وہ اپنی جدہ سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مزید شفا دے، اور اسی طرح ہم لوگ جو ہیں استفادہ حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جی نظم علامہ اقبال نے پیش کی ہے، اس کے آخری شعر بسم اللہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ علامہ اقبال اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں جی
کہتے ہیں کہ اشکو برقی جبرائیل الزمین ہم کی شبنم ریخ پر عرش بری. کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کرتی تھی، جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ان آنسو کو جبرائیل زمین سے لے لیتے تھے اور ان آنسوؤں کو ہم شبنم ریخ پر عرش بری، ان کو عرش بری پر بیوی کے آنسوؤں کا چھٹا دیتے تھے. یعنی جس طریقے سے شبنم پڑتی ہے نا پھولوں پر، اس طرح بیوی کے آنسو جو ہیں عرش بری پر جبرائیل لے جاتے. پھر کہتے ہیں رشتہ آئین حق یہ رفاعت پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردی زمین اجہا برخا کے پاشی زمین. کہتے ہیں اگر اسلام نے اور شریعت نے منع نہ کیا ہوتا قبروں پر طواف نہ کرو اور قبروں پر سجدے نہ کرو، رسول پاک نے منع نہ کیا ہوتا، میں کیا کرتا؟ کہتے ہیں ورنہ گرد تربتش گردی زمین، میں جناب فاطمہ زہرا کی قبر کا طواف کرتا برخا کے پاشی زمین، اور میں جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی خاک پر میں سجدے کرتا. علامہ اقبال جو ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حضور کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں اپنا کرم فرمائے اور جو ہمارے مریض ہیں ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور باقی بہت دنوں کے بعد جناب علامہ سید نجم الحسن صاحب مکمل ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ جانتے ہیں محرم کے بعد وہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، اور مولا پنجم پاک کے فضل سے اور ہم سب کی دعاؤں سے الحمدللہ علامہ صاحب ہمارے سامنے ہے. جی علامہ صاحب، پہلے جناب فدا بخاری صاحب کی خدمت میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اور پھر جو آپ کی گفتگو ہے مقام بی بی فضا. ان کی خدمت بہت ہی مؤدبانہ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. پروردگار انہیں بھی صحت دے، تمام تر علماء مراجع کو پروردگار صحت و سلامتی دے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کے وجود یہ جو ہے وہ برکتیں امت کو جو ہے وہ انشاءاللہ ملتی رہیں. اللہ صاحب معذرت کے ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، اور بتاتا چلوں پرسوں بھی ہمارے ساتھ علامہ صاحب ہوں گے، تو آج یقیناً تشنگی رہے گی، اور پرسوں جمعے کو بھی علامہ صاحب اور جناب یزدانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم. جی اب آپ بات کیجیے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، انٹرنیشنل کال تھی. معذرت علامہ صاحب، جب کالز کھولیں تو پھر اس قسم کی اب تھوڑا مسئلہ رہے گا، لیکن یہ حصہ تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے مختص ہے. تو ناظرین آپ شامل ہو سکتے ہیں. شخصیت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ایام فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے. اب کوشش کرتے ہیں کالر لینے کی. السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں اہل بیت چینل سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ اہل بیت ٹی وی پر ہیں. آپ ہمارے ساتھ کون کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم بات کرتے جائیے سر، ٹی وی سے نہ سنیں، آپ بات کرتے جائیے. سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فاروق بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی اسکردو سے میرے بھائی. جی سوال پوچھیے، کیسے شامل ہوں گے بھائی؟ ہاں فاروق بھائی آپ سن رہے ہیں میرا بات؟ جی میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں بھائی، میں سن رہا ہوں. پہلے تو آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ. یہاں سے گردو سے واحد چینل ہے جو ہمارے الحمدللہ الحمدللہ واحد چینل ہے جو ہم آپ لوگوں کو سنتے ہیں، اور اماموں کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے مشکلات کے بارے میں آپ لوگوں سے ایک عرضی میری یہ ہے. جی حکم. مہربانی اس وقت جی نائب امام
یعنی کہ ایران کا تھوڑا مشکلات ہے، اس بارے میں آپ لوگ خبریں تھوڑا زیادہ رکھیں تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ سب سلامت رہے. السلام علیکم. جزاک اللہ. آئی 14 نیوز ہمارے وہ سن رہے ہوں گے، مزید ایران سے متعلق خبریں ہوں گی. اور اسکردو سے ہمارے محترم بھائی تھے، چینل کی تعریف انہوں نے کی، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. تو جی علامہ صاحب، حضرت بی بی فضہ السلام علیہ کا جو مقام ہے آپ بیان فرمائیں. میں کہہ رہا تھا کہ عملی سیرت کے ایک بہت خوبصورت مثال یہ 3 بیویاں ہیں. یعنی اس گھر میں رہ کے جناب فضہ حافظ قرآن ہو گئیں، بلکہ مفسر قرآن. یعنی آخری جو چند سال تھے اس میں لکھا ہے کہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت بیان کرتی تھی، قرآن کے علاوہ کچھ بھی بات نہ کرتی تھی. تو جس نے سیدہ کے قریب رہ کر یہ نور حاصل کیا، جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان شخصیات نے بھی کس طرح عملی زندگی میں سیدہ سے. تو یہ نمونے ہیں، یعنی یہ نمونے کے طور پہ ہے. غیر معصوم انسانوں نے ان سے کتنا کچھ حاصل کیا. تو جناب ام ایمن کے بارے میں ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد وہ غالباً ایک سفر انہوں نے اختیار کیا، شاید مدینہ کی طرف، نہ مکہ کی. تو راستے میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ تنے تنہا تھی اور صحرا تھا، بھوک اور پیاس بڑی شدید تھی. تو بہرحال دل بھر آیا ایک مرحلے پہ، تو آنکھوں میں آنسو آسمان کی طرف نگاہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں پیاسی بھی ہوں، بھوک کا عالم بھی ہے. تو ساتھ ہی جملہ کہا کہ یا اللہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں. واہ 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 واہ. تو کہتے ہیں پیالہ بہرحال اوپر سے آیا، تو وہ جناب نے اس پیالے میں جو کچھ تھا وہ پیا. تو اس کے بعد بہرحال جو تاریخ میں میری نظر سے گزرا ہے، اس کے بعد جتنا عرصہ وہ زندہ رہی، نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی. یا پھر سلمان فارسی کے بارے میں ہے کہ بہت سارے علمی مسائل مشکلات جناب سلمان فارسی جناب سیدہ سے سیکھتے تھے، جاتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر یہ بیوی جو ہیں یہ رول ماڈل ہیں، باقی اہل بیت بھی رول ماڈل ہیں. ان جی کی علامہ صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی یہ دعا کرانی تھی، میرے بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کو کورونا ہو گیا، تو آپ ہمارے سب سے کوئی دعا وہ آئی تھی میں بتائیں ہمیں کریں. اچھا اللہ خیر کرے. ان کے عمران صاحب دعا چاہتی تھی. ضرور بہن. جی علامہ صاحب، ہماری بہن کے انکل آئی سی یو میں کورونا ان کو ہوا، تو آپ دعا بھی فرما دیں اور ان کو کچھ پڑھنے کے لیے اگر بتانا چاہیں تو. صحت و سلامتی دے. اس وقت باہر پوری دنیا میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. خداوند عالم اپنے خاص لطف کرم سے انشاءاللہ تمام تر مریضوں کو، اس عزیزہ نے جو کہا ہے ان کے چچا مریض ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مریض ہیں. پروردگارہ تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی روز عاشور کی بیماری اور پریشانی کا واسطہ ان تمام تر مریضوں کو کامل و عاجل عطا فرما. اور وہ جو ماہ رمضان میں ہم مانگتے ہیں اللہم اشف کل مریض، پروردگار ہر مریض کو شفا عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. اور اچھا علامہ صاحب، جو آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک طریقہ آپ نے، وہ بھی ایک جو دعویٰ تھا کہ میں کنیز ہوں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جب بھی ہم کبھی فرض کیا مشکل میں ہیں، جیسے یہ بہن ہے، تو اس قسم کا دعویٰ کرنا یا ایک قسم کا ایک فخری انداز میں کہ ہم تو آپ کے ہیں، تو اس پہلو کو تھوڑا مزید واضح یا تھوڑا اور بیان کرے. بڑے ایک لطف کی بات ہے، ایک بڑے ایمان کی تازگی کی. دیکھیں بہرحال یہ گھر کریمانہ گھر ہے.
ان سے محبت اور عشق کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح پروردگار نے سرکار ختم مرتبت کے بارے میں حکم دیا ہے، میرے نبی کی عزت کرو، توقیر کرو، میرے نبی کی مدد کرو، میرے نبی سے عشق کرو۔ اس عشق کے نتیجے میں خدا کے عنایات ہوں گی۔ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو سیدہ فاطمہ جو ہے اہل بیت میں محور ہیں، یعنی پیغمبر کے لیے بھی محور ہیں، علی کے لیے محور ہیں، حسنین کے لیے محور ہیں، باقی ائمہ کے لیے محور ہیں، اور ہر زاویے سے محور ہیں۔ بی بی کی ذات جو ہے وہ ایک خاتون میں جتنے شفقت کے پہلو ہو سکتے ہیں نا، ایک ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ان ساری حیثیتوں سے، وہ رحمت کے سارے پہلو بی بی میں ظاہر ہے بدرجہ اتم موجود تھے، لہٰذا سارے ہی ان سے جو عشق و محبت کرتے تھے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو اس طرح کی کسی شخصیت سے عشق ہوتا ہے تو اس عشق کا اینگل جو ہے وہ اسپرچول ہے، ایموشنل سینٹیمنٹل نہیں ہوتا، سینٹیمنٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ ان سے عشق جو ہے وہ خدا کی معرفت کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ اللہ کی معرفت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب ڈائریکٹ خدا تک تو ہم ظاہر ہے کہ ہم بہرحال اپنے اعمال کو، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو دیکھتے ہیں تو شرمندگی تو یقیناً ہوتی ہے، پھر ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ یہی ہے۔ تو اگر آپ محبت میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں، مثلا یہی جو جناب ام ایمن نے کہا، یا اللہ پروردگار میں فاطمہ کی کنیز ہوں، تو یعنی اس جملے میں سب کچھ تھا نا جی، یعنی میں اس وقت مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، پروردگار تو جانتا ہے۔ تو خداوند عالم جب دیکھتا ہے کہ میرے کسی محبوب انسان کا اس نے واسطہ دیا ہے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی حال ہے کہ اگر کوئی انسان عشق میں ڈوب کر امام حسین کو پکارے، عشق میں ڈوب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، عشق میں ڈوب کر ہستی کو، امام علی علیہ السلام کو پکارے، مولا مہدی کو پکارے، کسی امام کو، کسی معصوم کو، تو ابھی امام رضا علیہ السلام کا حرم مطہر جو ہے وہ مشہد مقدس میں ہے، تاریخ میں ثابت ہے اور ابھی بھی ایسا ہے کہ خالی شیعہ نہیں جاتے، دنیا کے مسلمان مختلف مکاتب فکر کے جاتے ہیں، حتیٰ غیر مسلم جاتے ہیں وہاں جا کے تو دعائیں مانگتے ہیں۔ تو پروردگار جب دیکھتا ہے میرے ایک محبوب انسان کا یہ لوگ وسیلہ دے رہے ہیں اس عشق میں، اس محبت میں، ہاں ہماری ایک کیفیت ظاہر ہے کہ وہ ایموشنل ہوتی ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا وہ جو مشکل ہوتی ہے، فرض کریں یہ بھی اس بچی نے کہا ہے بیمار ہیں، ظاہر ہے کہ بیماری میں جب تھا تو میرا ظاہر ہے کہ وائف جو ہے خدا انہیں جزائے خیر دے، تو جس انداز سے انہوں نے وقت میں گزارا ہے، سوائے اللہ کے، سوائے اہل بیت کے وسیلے کے، اور تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں جب دل زیادہ دکھ میں ہو نا، اس وقت جب واسطہ دیتے ہیں تو فوراً پھر جواب آتا ہے۔ ہاں دل دکھی ہو، دل غم سے بھرا ہوا ہو، اور آپ بارگاہ پروردگار میں ان میں سے کسی کا واسطہ دے دیں، ششماہ علی اصغر کا واسطہ دے دیں، تو وہ فوراً رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ تو نارملی یہ واقعات اس طرح ہم نے دیکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام ایسا ہے، بی بی ام ایمن کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طرح جو لوگ ان کے قریب رہے اور انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، اور ان سے عشق خدا کے حکم کے تحت جو ہے وہ انہوں نے کی۔ تو بہرحال اللہ کرے انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پروردگار ان کے وسیلے سے ہمارے گناہ بھی بخش دے، اور ہماری دنیا کا پروردگار نورانی فرما دے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی السلام مدد. جی مولا علی مدد. اشتیاق بٹ صاحب شکریہ. فاروق بھائی اگر قبلہ صاحب کو میری آواز جاتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم قبلہ صاحب، یا علی السلام مدد. جزاک وعلیکم اللہ. وہ قبلہ سن صاحب رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تندرستی عطا فرمائی، پاک محمد پاک ہیں نبی ماشاء اسلام اللہ. اللہ کو پنچن پاک کے صدقے سے. بے شک. قبلہ صاحب اللہ آپ کا سایہ اس قوم کے اوپر سلامت رکھے، آپ کو مکمل اللہ پاک سے عطا فرمائے، الہیہ. مکمل بیماری کربلا کے صدقے سے. اور قبلہ صاحب پوری انسانیت کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس بیماری سے انسانیت کو اللہ پاک چھٹکارا دے. الہیہ. قبلہ صاحب موت سے تو ہم مسلمان گھبراتے نہیں ہیں، نہ موت کا ڈر ہے، وہ وقت مقرر ہے، آئے گا. لیکن یہ جو وقت ہے کہ آپ نہ کسی کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے جنازے میں جا سکتے ہیں. بس فیس بک پہ ایک پکچر دیکھ لیا یا واٹس ایپ پہ کسی نے بھیج دیا کہ فلاں بندہ. ابھی 10 منٹ پہلے میرے 2 بندے جاننے والے تھے لوٹن میں، 10 منٹ پہلے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ. تو دعا کیجیے گا کہ جو بیمار ہے پاک بیبی اسلام اللہ کی اس چادر کا واسطہ کہ ساری انسانیت کو اللہ پاک شفا اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی قبلہ صاحب آپ کو دیکھ کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ. جزاک اللہ بٹ صاحب. بہت شکریہ مولا علی مدد. جی علامہ صاحب جو 2 مرحومین اور دیگر مرحومین کے فاتح کے لیے بھی آپ دعا فرما دیں، اور پھر جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے آپ. جی اللہ تعالیٰ پروردگار ان مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. یقیناً اس وقت ساری انسانیت جو ہے وہ ایک آزمائش میں ہے، مشکل میں ہے. جو بھی اس کے اسباب ہیں وہ تو قابل بحث نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ جو اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں وَلِلَّهِ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر لشکر جو ہیں وہ اللہ کے ہیں. یہ بیماری، یہ جرثومے، یہ سب کچھ ان لشکروں میں سے ایک ہیں. لیکن بہرحال یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہستی کا ہم واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار تمام تر مریضوں کو شفاء کامل عطا فرمائے، اور مومنین کو خصوصاً جو اس بیماری سے دنیا سے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بہرحال مرحومین ہیں، شہداء اسلام ہیں، پروردگار اپنی خصوصی عنایات کے صدقے ان کی آخرت کی جو ہے وہ انشاءاللہ آخرت کو نورانی فرمائے، سعادت مند فرمائے، شہداء آمین. فرمائے. جی بسم اللہ. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مہربانی بٹ صاحب. شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تو میں علامہ صاحب کی خدمت میں اسلامی عقیدت اور آپ کی خدمت میں اور حاجی محترم کی خدمت میں اسلامی عقیدت ہست معمول. مہربانی. میں ایک چھوٹا سوال، میرا اس میں سوال بھی ہے اور چند باتیں بھی ہیں، کلمات ہیں. جی ذرا اجازت دے تو. جی پلیز. علامہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ کیا یہ عذاب الہی نہیں ہے؟ کیا یہ وبا ہے، عذاب الہی ہے یا بیماری ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دونوں وائرس. ٹھیک ہے. ایک تو یہ سوال ہو گیا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب یہ ہے کہ مولا کائنات، مولی علیہ مشکل کشا کائنات سے محبت کرنا، بی بی فاطمہ سے اسلام اللہ سے محبت کرنا، پیار کرنا، اور پیار کر کے دیکھو مسلمانوں، پیار تو کر کے دیکھو، عقیدت رکھو، پھر دیکھیے کیا کیسا سکون ملتا ہے، پھر کیا برکات ملتی ہیں. وہ جب اہل بیت سے محبت کا تقاضا آدمی شروع کرتا ہے، دراصل یہ دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب. جی علامہ صاحب پوچھ رہے ہیں یہ جو مشکلات ہیں خاص طور پہ اس وقت دوبارہ ایک بار شدت ہے کورونا وائرس کی، یہ آزمائش ہے، عذاب ہے، کس طرح سے اس میسج کو لیں ہم اللہ تعالیٰ؟ لیکن میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. انسان نے جس طرح اس نیچر کو تباہ کیا ہے اس کا ذمہ دار انسان ہے. کس طرح پولوشن پیدا ہوئی، کس طرح اوزون کی لیئر میں خرابی پیدا ہوئی، کس قدر انسان نے اپنی خوراک میں بے راہ روی کی، سمندر کی مخلوقات کو کس طرح انہوں نے کھایا بے حکم اور بغیر کسی قانون کے. کس قدر انسان نے اجتماعی طور پر جو اس نیچر کے ساتھ کیا ہے، ممکن ہے اس کا ریئیکشن ایک آیا ہو. لیکن ظاہر ہے کہ نیچر کو تو اللہ نے اسی طرح بنایا، اس کو اگر تنگ کرے گا
تو نیچر رسپونڈ کرے گا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی واقعاً جس طرح انسان نے زمین پہ رہنا چاہیے تھا انسانوں کی طرح، انسانوں کی طرح نہیں رہا، وحشی جانوروں کی طرح. اس طرح اس نیچر کو خراب کیا ہے. میرا مطلب ہے پانی کو، ہواؤں کو، زمین کے سورسز کو. پھر مٹھی بھر ظالموں نے کس قدر زمین پہ ظلم کی آندھیاں چلائی ہیں، انسانوں کو کس طرح ظلم کا شکار قرار دیا. یہ ساری چیزیں پاسبل ہے کہ یہ اس کا نتیجہ، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو. دونوں چیزیں ممکن ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا. البتہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ ادب کے لیے ہوتی ہے، کہ جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کی تعدیب کرو، وہ تعدیب ہوتی ہے کہ تاکہ یہ کوئی راہ راست پہ آ جائیں، یہ کوئی اچھے کام کریں. تو یہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے والی بات شاید زیادہ ٹھیک ہے کہ انسان نے نیچر کے ساتھ کیا ہے، اپنے وجود کے ساتھ کیا ہے، اپنے رہنے سہنے کے انداز تھے اس کو انسان نے کیا کیا ہے. یعنی بہرحال آپ کے سامنے ہی ہے، میں تو اشارہ ہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ ہوا، لیکن اب اگر انسان پہ آ گئی ہے تو کم از کم اس کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی طرف، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوں، اپنے آقا، اپنے مولا کو، اپنے خالق کو جو ہے اس کی طرف رجوع کریں گے. جو آگ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے، یہ قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تم نے اپنے ہاتھ سے سارا تباہی مچائی ہے. تو پاسبل ہے یہ اس کا نتیجہ ہو. اور اگر آزمائش ہے تو یہ بہرحال آنکھیں کھولنے کے لیے ہے. آنکھیں کھولو، ہاں خدا کے لشکر موجود ہیں. خدا کے ساتھ کتنا کو مقابلہ کرو گے تم؟ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے بالکل غبارے سے ہوا نکل گئی، جن کو غرور، تکبر اور جن کی فرعونیت جو ہے کہیں مطلب ہے بیٹھتی نہیں تھی، آج کس طرح اس کے ہاتھوں جو ہے وہ لاچار ہیں. تو لہٰذا توجہ کریں کہ بھئی میرا مطلب ہے ایک طاقت ہے جو جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، اور یہ ساری مصیبتوں کا جو ہے وہ تو اسی کی بات. بے شک. ایک کالر شامل کرتے ہیں، آخری کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. مولانا صاحب کو بہت بہت سلام، اور آپ کو فروخ بھائی آپ کو وعلیکم السلام. مہربانی. یہ مولانا بہت اچھا جواب دے رہے ہیں. میں بھی تھوڑا سا اپنی جو میری آئیڈیالوجی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں تو مولانا صاحب نے بتا دی، حقیقت ہے. لیکن یہ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پہ جب سے دنیا پہ یہ ظلم ہوا ہے، جب بھی یہ ظلم کی ایک حدیں جو ہیں وہ چلی گئی آگے، تو یہ بیماریاں میرا خیال ہے پہلے سے بھی اسی طرح ہیں. اگر آپ دوسری جنگ عظیم کو اٹھا دیں، پہلی جنگ عظیم کو اٹھا دیں، ریسنٹلی یہ جو ہماری عراق کی وار اور اس طرح کی یہاں پہ وہ ہر قسم کی وائرس پیدا ہوئی ہے. پہلی جنگ میں، دوسری جنگ میں میزل اسٹارٹ ہو گئی، تیسری اسٹارٹ ہو گئی، اور اسی طرح چلتے آئے. جتنے بھی ایرا گزرے ہیں اس میں یہ جیسے ظلم بربریت زیادہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبائیں آئی ہیں. صحیح ہے. تعاون آ گیا یا اس طرح کی چیزیں، بہت ساری بیماری. میرا خیال ہے جو میں نے ہسٹری ریسنٹلی جو دیکھ رہا تھا، تو یہ بیماریاں میرا خیال ہے زیادہ اسی وجہ سے اس وقت یہی صحیح ہے سر. زمین پہ ظلم کی زیادہ بہت انتہا ہوئی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جی. علامہ صاحب جو آخری منٹ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ مزید جو آپ بھی اس کیفیت سے گزرے کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی جب اتنے دن آئی سی یو میں تھے، اس کیفیت میں تھے. اور ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی بیماری ہو اور اس کا علاج کہیں میسر ہو، تو ایک دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں فلاں ٹیکہ، فلاں گولی، اس کے ساتھ مجھے فائدہ ہو جائے گا، اور بندہ کچھ اس انداز سے سوچ رہا ہوتا ہے. آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے جب آپ کے اوپر وہ کیفیت تھی؟ اور پھر جو مہلت ملی، جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب مزید مہلت ملی ہے،
تو پھر آپ نے کیا سوچا کہ میں اب کیا کروں، جو اللہ تعالیٰ نے مزید سانسیں دی ہیں، اور اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں یا ہمیں ابھی فی الحال اللہ بچا ہی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بری ہیں، ہم بچے ہی ہوئے ہیں، تو اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ دوسرے کی بیماری سے بھی ہم نے کچھ سبق لینا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بس بچے ہی ہوئے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہم آزمائش میں آگے تو کیا ہوگا؟ تو کیا میسج ہے آپ ان لوگوں کے لیے کہ جو بچے ہو، تھوڑی اپنی ذاتی وہ کیفیت بتائیے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہو اس اس پہ تو بہت سارا وقت چاہیے میں عرض کروں، لیکن جی جی دو تین باتیں میں پوائنٹ عرض کرتا ہوں۔ پلیز۔ بہرحال میرے کیس میں جو ہے وہ 17 دن تقریباً میں رہا ہوں وینٹیلیٹر پہ، تو اچھا اس کے بعد کسی ایک گروپ سے ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا خون تھوڑا سا لینا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ڈی این اے پہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے۔ یور کیس از ریئر، کہ اچھا یعنی آپ یو ہیو ریکورڈ، آپ نے ریکور اچھا کیا ہے، یہ تقریباً اس کے جملے میں تھا کہ گویا یہ معجزہ ہوا ہے، یہ ایسا واہ روٹین واہ میں واہ۔ تو بہرحال تو یہ بات ہے، میں نے کئی مرحلوں میں محسوس کیا کہ اب میری زندگی شاید آخر میں ہے، کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، صحیح کئی دفعہ صحیح۔ یہ احساس ہوا کہ اب میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بیماری اس کو سیریس لیں، صحیح۔ اس کو، یہ بہرحال ہے، وجود رکھتی ہے، جی اور ہاں جی ہاں۔ اس کو سادہ نہ لیں، اس کے لیے جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہیں، یہ جی قوانین ہاں بالآخر ہمارے لیے یہ فائدے کے ہیں جو بے حکومت شک یا بے شک۔ اداروں نے۔ دوسرا بہرحال میں عرض کروں کہ خصوصاً آئی سی یو میں ایک مہینہ رہا ہوں، تو جی جس طرح اسپتال والوں نے کیئر کی ہے وہ قابل تعریف ہے، یعنی ماشاء اللہ۔ بہت قابل تعریف ہے۔ بہرحال اس کے بعد جنرل وارڈ میں ایک مہینہ رہا ہوں، وہاں تھوڑا سا مختلف تھا، اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ یقین کریں کوئی بیڈ خالی نہیں تھا، اچھا یعنی ہسپتال پر تھا، اور ابھی بھی تقریباً خبریں یہی آ رہی ہیں یہ کہ تو اور لوگ زیادہ شدید۔ بہت جی ہاں مریض جو ہیں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت کا سسٹم بھی ایک حد تک وہ کر سکے، تو یہ ایک بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک حل جو نارملی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، وہ امیون جی سسٹم آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی کھانے پینے میں ایسی چیزوں کا خیال رکھیں جو آپ کی باڈی ٹھیک۔ کی قوت کا باعث بنے، وہ آپ کسی سے بھی، کسی ڈاکٹر سے، کسی سے مشورہ کر کے روٹین میں جو ہے وہ ان چیزوں کا، جس میں فروٹ ہو سکتے ہیں، بعض ٹیبلٹس ہو سکتی ہیں، بعض کھانے پینے میں اور چیزیں خیال رکھنا چاہیے، تو وہ بھی خیال رکھیں۔ تو صحیح بہرحال باقی یہ ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا، اللہ سے جی رابطے کا ایک موقع ہے، ماشاء اللہ ماشاء پروردگار سے، خداوند عالم سب کو صحت دے، سب کو سلامتی دے، اللہ۔ اور اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے جو دعائیں کی ہیں، یقیناً اس کا یہ اثر تھا، یقیناً یہ ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہے، اور میں الحمدللہ کافی میں نے ریکور کیا ہے، ابھی کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں مسئلہ بھی، تو انشاءاللہ، کیونکہ اس بیماری کے بعد نارملی انرجی وجود سے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو ریکور ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اللہ اب کرے گا سب کچھ انشاءاللہ دعائیں آپ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو میں انشاءاللہ۔ یہ کروں گا کہ اس کو بہرحال ایک موقع ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اپنے جی خالق ہاں سے، اپنے خالق سے، اور دوسرا سارے جی انسانوں کے ساتھ، یعنی آپ اللہم اشف کل مریض، ایسے عجیب و غریب یہ جملے ہیں، اللہم ادخل علی قبور السرور، یعنی ساری قبروں پر، کیونکہ اللہ کریم ہے، رحمان ہے، اس نے کیا کرنا ہے وہ اس کے فیصلے ہیں، ہم بخل نہ کریں، ہم بے لوگوں کے شک لیے واہ دعا واہ، کرنے بخل نہ کریں، سب کے لیے سب بھلا سوچے گا۔ یا سب کے لیے خیر کی دعا کریں انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ اللہ صاحب
بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا. اور ایک بار ہم نے پروگرام، اسلم ہاشم صاحب بھی بہت دن بیمار رہے تو انہوں نے کہا یادداشت پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی تو اور شارپ ہوئی ہے یادداشت ماشاءاللہ، اور زیادہ چیزیں آپ کو یاد نہیں. تو انشاءاللہ پرسوں دوبارہ جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی، اور دعا ہے کہ آپ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ایوننگ آور کا جو آج کا خصوصی حصہ تھا شخصیت بی بی فاطمہ سلام علیہا سے متعلق، تو اس پر انشاءاللہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن بھی جاری. اور یاد دلاتا چلوں ابھی صرف 75 ہمارے بہن بھائی شامل ہوئے ہیں یام فاطمیہ کیمپین میں. 92 پاؤنڈ ون آف ڈونیشن ہے. بار بار ہم فکر کی صورت میں بھی آپ کو یاد دلا رہے ہیں، پروگرام میں بھی. تو آگے بڑھیے تاکہ یہ جو حقیقت ہے ان ایام کی وہ دنیا تک پہنچے، اور اس میں جب پہنچے اور کوئی بھی اس پر ہدایت پائے اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو. تو ضرور آگے بڑھیے. 75 پاؤنڈ 92 پاؤنڈ دینے ہیں، 75 ابھی تک لوگ ہوئے ہیں، 313 کی تلاش ہے. انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات اب کل شب ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.